جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا والسابقات سبقا والمدبرات أمرا. يوم ترجف الرادفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وهديك إلى ربك فتخشى وأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. قسم ہے ڈوب کر سختی سے کھینچنے والے فرشتوں کی اور آسانی سے گرہ کھولنے والے فرشتوں کی اور تیرنے پھرنے والے فرشتوں کی پھر دوڑ کر آگے بڑھنے والے فرشتوں کی پھر معاملے کی تدبیر کرنے والے فرشتوں کی. جس دن کانپنے والے کانپے گی اس کے پیچھے آئے گی پیچھے آنے والی. اس دن بہت سارے دل خوف زدہ ہوں گے
ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ وہ کہتے ہیں کیا ہم البتہ پہلی کی سی حالت میں لوٹائے جانے والے ہیں؟ کیا جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے؟ انہوں نے کہا تب تو وہ نقصان دہ لوٹنا ہوگا، وہ تو بس ایک ڈانٹ ہے، بس ایکائک وہ کھلے میدان میں ہوں گے۔ کیا آپ کے پاس موسیٰ کی خبر آئی ہے جب اس کے رب نے اسے وادی مقدس طوا میں پکارا، جا تو فرعون کی طرف، یقیناً اس نے سرکشی کی ہے، بس تو کہہ دے کیا تجھے یہ بات پسند ہے کہ تو پاکی حاصل کرے، یا کیا تو پاکی حاصل کرنا چاہتا ہے اور میں تیرے رب کی طرف تیری رہنمائی کروں، بس تو ڈرنے لگے۔ بس موسیٰ نے اسے بڑی نشانی دکھائی، بس اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی، پھر پیٹ پھیر کر دوڑنے لگا، پھر اکٹھا کیا اور پکار کر کہا، بس اس نے کہا میں تو تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ بس اللہ نے اس کو دنیا اور آخرت کے عذاب میں پکڑ لیا، یقیناً اس میں البتہ عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں۔ کیا تم تخلیق کے اعتبار سے زیادہ سخت ہو یا آسمان؟ اللہ نے اسے بنایا، اس کے چھت کو بلند کیا، پھر ٹھیک ٹھاک کیا، اور اس کی رات کو تاریک کیا اور اس کی چاشت کو نکالا، اور اس کے بعد زمین کو بچھایا، اس سے اس کے پانی اور چارہ کو نکالا اور پہاڑ کو اس میں گاڑ دیا۔ یہ تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے ساز و سامان ہے۔ بس جب آ جائے بڑی آفت، اس دن انسان یاد کرے گا جو اس نے کمایا ہے، اور جہنم کو ظاہر کر دی جائے گی ان لوگوں کے لیے جو دیکھیں گے۔ بس رہا وہ شخص جس نے سرکشی کی اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی، بس جہنم ہی ٹھکانہ ہے۔ اور رہا وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے خوف کھایا اور نفس کو خواہشات سے منع کیا، بس جنت ہی ٹھکانہ ہے۔ وہ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں، وہ اس کا واقع ہونا کب ہے؟ اس کے بیان سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ آپ کے رب کی طرف ہی اس کے علم کی انتہا ہے۔ آپ تو بس اس کو ڈرانے والے ہیں جو اس سے ڈرے، گویا کہ وہ جس دن اس کو دیکھیں گے نہیں ٹھہرے مگر دن کا آخری حصہ یا اس کا پہلا حصہ۔ برادران اسلام اور خواتین، یہ وہ صورت ہے جس کا نام سورہ النازعات۔ اس صورت کا نام سورہ النازعات اس کی پہلی آیت والنازعات غرقا سے ماخوذ ہے۔ اس صورت کے آغاز میں اللہ عز و جل نے فرشتوں کی قسم کھائی ہے، اور فرشتوں کے جو ہے کل 5 صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی، یا 5 قسم کے فرشتوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کے وقوع پر اور قیامت کے ہونے کو ثابت کیا ہے۔ اس صورت میں قیامت کے تعلق سے کفار کے اعتراضات کا ذکر کیا گیا، پھر اس کا جواب بھی دیا گیا، اور قیامت کے جو مناظر ہیں اس کو بھی بیان کیے گئے، اور قیامت کب آئے گی اس کے تعلق سے جواب دیا گیا، اور درمیان میں فرعون کا واقعہ بیان کر کے کفار مکہ کو تنبیہ کی گئی، اگر تم نے اس تنبیہ کو جھٹلایا جیسا کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا تھا، تو تمہارا انجام بھی فرعون کے جیسے ہو سکتا ہے۔ اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے لیے تسلی بھی تھی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا والنازعات غرقا، اور ڈوب کر روح کھینچنے والے فرشتوں کی قسم، والناشطات نشطا، اور آسانی سے گرہ کھولنے والے فرشتوں کی قسم۔ نازعات غرقا سے مراد وہ فرشتے ہیں جو کفار کی روح کو کھینچتے ہیں، جیسا کہ احادیث میں ہے کہ جب فرشتے کفار کے روح کو کھینچیں گے تو وہ روح گھبرائی ہوگی، باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ فرشتے کفار کی روحوں کو
खींच कर बाहर निकालेंगे। तो भैया उसके जिस्म में डूब कर उसकी रूह को खींच कर बाहर निकालेंगे। और जहां तक मोमिन की रूह की बात है, मोमिन की रूह आसानी के साथ निकल जाएगी। जैसा कि किसी मशकीजे के गिरह को खोल दिया जाए, पानी जिस अंदाज से बह निकलता है, इस तरीके से मोमिन की रूह आसानी के साथ बाहर निकल आएगी। तो वह नाजियात बरका से मराद वो फरिश्ते जो कुफार के रूह को खींचते हैं, वरना शितात नस्ता से मराद वो फरिश्ते जो मोमिनों के रूह को खींचते हैं। यानी ऊपर अजाब के फरिश्ते हैं और नाशिता से मुराद रहमत के फरिश्ते हैं। उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया और तीरने फिरने वाले फरिश्तों की कसम। इससे दो मुराद है। एक तो इससे मुराद वो फरिश्ते हैं जो इंसान के जिस्म में घूमते फिरते हुए रूह को खींचते हैं, या है कि वो फरिश्ते मुराद हैं जो अल्लाह अज़्ज़ व जल के हुक्म को लेकर आसमान से उतरते हैं और कायनात में इस अंदाज से घूमते फिरते हैं जैसा कि कोई गवास समंदर के अंदर घूमता फिरता है। फस्साबिकात सबका, बस दौड़कर आगे बढ़ने वाले फरिश्ते कसम। या तो इससे मुराद वो फरिश्ते हैं कि जो रूह को लेकर तेजी के साथ आगे बढ़ जाते हैं, या कि अल्लाह के हुक्म को लेकर कायनात में तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं। वल फल मुदब्बिरात अमरा, बस मामले की तदबीर करने वाले यानी फरिश्ते अल्लाह के हुक्म को लेकर कायनात में तदबीर करते हैं। हकीकत में कायनात की तदबीर अल्लाह ही करता है, जैसा कि अल्लाह ताला ने दूसरी जगह फरमाया युदब्बिरुल अम्र, अल्लाह ताला मामले की तदबीर करता है। क्योंकि अल्लाह ताला अपनी हिकमत के तहत फरिश्तों के जरिए से भी बहुत सारे काम को अंजाम देता है, इसलिए फरिश्तों को भी मुदब्बिर या मुदब्बिरात कहा गया। तो यहाँ पर गोया 5 किस्म के फरिश्तों का जिक्र किया गया, या फरिश्तों के 5 औसाफ का जिक्र किया गया। और जवाब कसम महजूब पे वो ये है लतुबअसुन्ना, अलबत्ता जरूर तुम मरने के बाद दोबारा उठाए जाओगे। तो गोया बास बादुल मौत पर अल्लाह अज़्ज़ व जल ने फरिश्तों की कसम खाई है। इसके बाद क़यामत कब वाक़ होगी, तो उसके ताल्लुक से बताया यौम तरजुफुर राजिफा, जब जिस दिन कांपने वाली कांपेगी, ततबाउहा रादिफा, उसके पीछे आएगी पीछे आने वाली। वह क़यामत के ताल्लुक से बताया गया कि 2 सूर फूके जाएंगे। पहला सूर को राजिफा कहा गया और दूसरे सूर को रादिफा कहा गया। पहला जो सूर है जिसको नफ़क़े ऊला कहते हैं, इसका दूसरा नाम नफ़क़े फना भी है, यानी इसके साथ पूरी दुनिया फना हो जाएगी। और इसके 40 साल बाद दूसरा सूर फूका जाएगा, जिसको कुरान ने रादिफा कहा, क्योंकि रादिफा के माने पीछे आने वाली, क्योंकि पहले सूर के बाद आने वाली है, इसलिए इसको रादिफा कहा। जब क़यामत कायम होगी तो लोगों की कैफियत कैसी होगी, तो यहाँ ये बताया गया कि दिल उस रोज खौफजदा होंगे। कुलूबुन यौमइज़िन वाजिफा, उस दिन बहुत सारे दिल धड़कते होंगे, खौफजदा होंगे, उनकी निगाहें झुकी हुई होंगी। ये क़यामत की हौलनाकी को बयान किया गया है कि कलीजे मुंह पे आ जाएंगे, दिल धड़क रहे होंगे और निगाह मुजरिमों की निगाहों की तरह झुकी हुई होगी। अब इसके बाद कुफार का एतराज का जिक्र किया गया। क़यामत के ताल्लुक से कुफार ताज्जुब का इजहार करते थे और कहते थे क्या हम मरने के बाद पहले जैसे हालत में दोबारा उठाए जाएंगे, जबकि हमारी हड्डियां गल सड़ जाएंगी, कैसे हमको दोबारा उठाया जाएगा। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उनके एतराज का जिक्र किया। वो कहते हैं क्या हम अलबत्ता लौटाए जाने वाले हैं पहली की इसी हालत में, क्या जब हम बोसीदा हड्डियां हो जाएंगे, यानी जब हम बोसीदा हड्डियां हो जाएंगे और जमीन में गल सड़ जाएंगे, फिर पहले की इसी हालत में हम कैसे उठाए जाएंगे। तो खुद वो कहते थे कालू तिल्का इदन कर्रतुन खासिरा, अगर ये बात सही है कि दोबारा हमको उठाया जाएगा, तो उन्होंने कहा तब तो वो नुकसानदाह लौटना होगा, क्योंकि हमने उसके लिए तैयारी नहीं की है। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इसके जवाब में कहा
کہ تم کو پہلی کسی حالت میں لوٹانا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، بس ایک ڈانٹ چاہیے، ایک جھڑکی دے گا اللہ تعالیٰ، اس کے ساتھ سارے کے سارے لوگ قبروں سے اٹھ کھڑے ہو جائیں گے۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، وہ تو ایک ڈانٹ ہے یا ایک جھڑکی ہے۔ وَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، بس ایک وہ کھلے میدان میں ہوں گے۔ تو گویا اتنے زیادہ آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جب آپ گل سڑ جائیں گے، آپ کی ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، کیسے آپ اٹھایا جائے گا؟ اللہ عز و جل کے علم میں ہے کہ آپ کے جسم کا کون سا حصہ کہاں ملا ہوا ہے، بس اللہ کا ایک حکم ہوگا اور اس طریقے سے زمین کو ایک ڈانٹ پلائی جائے گی اور اسی کے ساتھ سارے کے سارے لوگ زمین سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ جو ہے ان کے اعتراض کا ذکر کیا گیا اور اس کا جواب بھی دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا ہے کفار کو تنبیہ کرنے کے لیے اور مسلمانوں کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو تسلی دینے کے لیے کہ حق غالب ہو کر ہی رہتا ہے، چاہے جس قدر بھی حق کو دبایا جائے اور کفر کی طاقت کتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہو اور حق کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو، لیکن غلبہ حق کے لیے ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا حل اتاک حدیث موسیٰ، کیا آپ کے پاس موسیٰ کی خبر یا موسیٰ کی بات آئی ہے؟ اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ، جب اس کے رب نے اسے وادی مقدس طویٰ میں پکارا۔ یہ اس وقت بات ہے جب موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام کے پاس اپنی مزدوری کی مدت ختم کرنے کے بعد جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ مدائن سے نکل کر مصر جا رہے تھے، تو گیا یہاں وادی مقدس طویٰ میں اللہ تعالیٰ نے انہیں پکارا۔ حقیقت میں وہ وہاں آگ لینے کے لیے گئے تھے، لیکن نبوت سے انہیں سرفراز کیا گیا۔ اللہ عز و جل نے وہاں موسیٰ علیہ السلام کو پکارا اور کہا اذهب الى فرعون انه طغى، تو فرعون کی طرف جا، بے شک اس نے سرکشی کی ہے۔ یعنی اے موسیٰ تم فرعون کے پاس جاؤ اور اللہ کا حکم اور اللہ کا پیغام اسے پہنچاؤ، کیونکہ وہ اپنی حد سے آگے بڑھ چکا ہے اور ظلم میں زیادتی میں اتر آیا ہے۔ اس سے بڑھ کر ظلم اور اس سے بڑھ کر زیادتی کیا ہے کہ لوگوں سے وہ اپنے لیے سجدہ کرواتا تھا اور اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے معبود بنا کر پیش کیا ہوا تھا۔ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، بس آپ کہیے کیا تیرے لیے اس بات کی خواہش ہے کہ تو پاکی حاصل کرے، وَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور میں تیرے رب کی جانب رہنمائی کرو پس تو ڈرنے لگے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ انسان کا تزکیہ توحید سے ہے، نفس کا تزکیہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو ماننے سے ہی نفس کا تزکیہ ہوتا ہے۔ تو انبیاء کی جو دعوت ہے، یہ انبیاء کی دعوت کا اصل مقصد تزکیہ نفس ہے، اور اس کے بعد یہ کہا کہ میں تیرے رب کی جانب ہدایت دوں اور تو ڈرنے لگے۔ تو اس سے بات بھی معلوم ہوئی کہ صحیح علم وہ ہے کہ جس سے انسان کے اندر اللہ کی خشیت اور اللہ کا ڈر پیدا ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اللہ کے بندوں میں سے علماء ہی ڈرتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے پاس آ کر دعوت دی، دعوت توحید پیش کی، صرف دعوت نہیں دی بلکہ ایک بڑی نشانی بھی دکھائی۔ بڑی نشانی کیا ہے؟ یعنی اپنی نبوت کی صداقت پر دلائل پیش کیے، یا کہ جیسے کہ آتا ہے کہ ید بیضا اور لاٹھی کا معجزہ اس کے سامنے پیش کیا۔ خدا یہ چاہیے تھا کہ فرعون اس دعوت کو قبول کرتا، توحید کو اپنا لیتا، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتا، مگر اس نے موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا اور موسیٰ علیہ السلام کے حکم کی نافرمانی اور پیچھے پلٹ کر دوڑنے لگا، لوگوں کو اکٹھا کیا اور پکارا۔
اکٹھا یا تو لوگوں کو کیا یا اپنے لشکروں کو کیا حق کے مقابلے کے لیے، یا کہ موسیٰ علیہ السلام کو زیر کرنے کے لیے اس نے جادوگروں کو جمع کیا اور سب سے کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ ایک اور جگہ اللہ عز و جل نے فرمایا، اس نے کہا ما علمت لکم من الہ غیری، میں نے تمہارے لیے اپنے سوا کسی اور کو معبود نہیں جانا ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى، اللہ نے اسے دنیا اور آخرت کے عذاب میں پکڑ لیا۔ تو دنیا میں اسے دریا میں ڈبو دیا گیا اور قیامت کے روز سخت آگ میں اس کو داخل کیا جائے گا، اور جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ عالم برزخ میں بھی صبح اور شام ان پر آگ کو پیش کیا جاتا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، بے شک اس میں البتہ عبرت ہے اس شخص کے لیے جو اللہ سے ڈرے، جس کے دل میں اللہ کی خشیت ہو، وہی اس سے عبرت حاصل کر سکتا ہے۔ اب پھر اس کے بعد ان کا جو اعتراض تھا کہ جب ہم مر جائیں گے، گل سڑ جائیں گے، ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، کیا ہم پہلے کسی حالت میں لوٹ آئیں گے؟ تو اس کا پہلا جواب تو دیا گیا تھا کہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، بس ایک جھٹکی دی جائے گی، ایک ڈانٹ دی جائے گی، اس کے ساتھ سارے کے سارے لوگ زمین سے نکل کر میدان میں کھڑے ہو جائیں گے۔ اب اس کے بعد اس کے لیے دوسری دلیل پیش کی جا رہی ہے کہ بتاؤ کہ تم تخلیق کے لیے، تخلیق کے اعتبار سے تمہارا پیدا کرنا مشکل ہے یا کہ آسمان کا پیدا کرنا مشکل ہے؟ جب اللہ عز و جل نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور اس طریقے سے آسمان اور زمین کو قائم کیا ہے، تو پھر تمہارا پیدا کرنا اور وہ بھی دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ، کیا تم سب خلق کے اعتبار سے یعنی تخلیق اور پیدائش کے اعتبار سے زیادہ سخت ہو یا ہے کہ آسمان؟ یعنی تمہارا پیدا کرنا زیادہ مشکل کام ہے یا ہے کہ آسمان کا پیدا کرنا زیادہ مشکل کام ہے؟ بناہا، اللہ نے اس آسمان کو بنایا، رفع سمکہا فسواہا، اس کے چھت کو بلند کیا اور ٹھیک ٹھاک کیا۔ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے چھت کو اونچا کیا ہے اور بغیر کسی ستون کے، اور اس کے اندر کوئی کجی بھی نہیں ہے اور کوئی شغاب بھی نظر نہیں آتا ہے۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اس کے رات کو اللہ نے اندھیرا کیا اور اس کے دن کو اللہ نے نکالا، نے روشن کیا۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین کو ہموار کیا، بچھا دیا۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ پہلے آسمان کو پیدا کیا گیا یا پہلے زمین کو پیدا کیا گیا؟ تو اس کے تعلق سے بعض آیاتوں میں ہے کہ پہلے زمین کو پھر آسمان، اور یہاں پر یہ ہے کہ پہلے آسمان پھر زمین۔ ان دونوں آیاتوں میں تصدیق یہ ہے پہلے زمین کو پیدا کیا گیا، پھر آسمان کو، پھر زمین کو ہموار کیا گیا، جیسا کہ یہاں ذکر ہے۔ تو کہ زمین کو آسمان سے پہلے پیدا کیا گیا، پھر اس کے بعد زمین کو ہموار کیا گیا۔ زمین کو ہموار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو رہائش کے قابل بنایا گیا اور اس کے اندر خزانے رکھے گئے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، اللہ نے اس سے اس کے پانی کو نکالا اور اس کے چارہ کو نکالا۔ والجبال ارساہا، اور پہاڑوں کو اللہ نے اس میں گاڑ دیا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ جب اللہ عز و جل نے زمین کو پیدا کیا تو زمین ہلنے لگی، تو اللہ عز و جل نے زمین کو قائم رکھنے کے لیے تو زمین میں پہاڑ کو گاڑ دیا، گویا یہ پہاڑ زمین کے لیے میخیں ثابت ہوئی۔ اس سے فرشتوں کو بڑا تعجب ہوا، تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کیا پہاڑ سے بھی کوئی سخت مخلوق ہے؟ اللہ عز و جل کا ہاں، لوہا ہے۔ پھر فرشتوں نے پوچھا کیا لوہا سے بھی کوئی سخت مخلوق ہے؟ اللہ عز و جل کا ہاں، آگ۔ پھر فرشتوں نے پوچھا کیا آگ سے بھی کوئی سخت مخلوق ہے؟
تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں پانی ہے. پھر کہا کیا پانی سے بھی کوئی سخت مخلوق ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں ہوا ہے. اور پھر جب فرشتوں نے پوچھا کیا ہوا سے بھی کوئی سخت مخلوق ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا انسان کہ جو بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے تو بائیں ہاتھ کو اس کا پتہ نہیں ہوتا ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور پہاڑ کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں گاڑ دیا. یہ سارے کے سارے تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے ساز و سامان. تمہیں اس کے اندر دو باتیں بتائی گئی. پہلی باتیں بتائی گئی کہ وہ رب جس نے اتنے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے تو اس کا انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس نے اس کائنات کو اتنے منظم انداز سے پیدا کیا ہے تو اس کا ایک مقصد ہے اور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے. اس کائنات کو بے مقصد پیدا نہیں کیا گیا ہے تو لہذا اس کا مقصد یہ ہے نیکوں کو ان کا بدلہ دیا جائے اور بروں کو ان کی کرتوت کی سزا دی جائے. تو اس کے لیے قیامت کا ہونا ضروری ہے. اب پھر قیامت کا تذکرہ ہو رہا ہے. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ جب بڑی آفت آ جائے گی یعنی جب قیامت واقع ہو جائے گی. قیامت کو الطامۃ الکبریٰ کہا. یوم یتذکر الانسان ما سعی جس دن انسان یاد کرے گا جو کچھ اس نے کمایا. انسان قیامت کے روز اپنے ایک ایک لمحے کو یاد کرے گا. جن لمحات کو اس نے ضائع کر دیا تھا اللہ کی یاد میں گزارا نہیں تھا یہ لمحات اس کے لیے حسرت کے باعث ہو جائیں گے پچھتاوا کے باعث ہوں گے. انسان اس دن اپنی ساری کمائی کو ساری کرتوت کو یاد کرے گا. وبرزت الجحیم لمن یرا اور دیکھنے والوں کے لیے جہنم کو ظاہر کر دی جائے گی. بعض مفسرین نے کہا کہ کفاروں کے لیے جہنم کو ظاہر کی جائے گی. بعض نے کہا نہیں مومن اور کافر سب جہنم کو دیکھیں گے. مومن جہنم کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ نے ایمان اور عمل صالح کے بدولت جہنم سے انہیں بچایا اور کفار کی حسرت میں مزید اضافہ ہو جائے گا. اب اللہ عز و جل نے بتلایا کہ جہنم میں ٹھکانہ کس کا ہوگا. رہا وہ شخص جس نے سرکشی کی یعنی کفر میں معصیت میں حد سے آگے بڑھ گیا. جیسا کہ فرعون کا ذکر ہوا وآثر الحیات الدنیا اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا اور آخرت کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. فإن الجحیم ہی المأویٰ تو جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا. جب اللہ تعالیٰ نے جہنم اور جہنمیوں کا ذکر کیا تو پھر اس کے مقابل میں جنت اور جنتیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ اور رہا وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ اور نفس کو خواہشات سے روکا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ تو جنت ہی ٹھکانہ ہے. تو یہاں پر اللہ عز و جل نے جنت اور جہنم کا ذکر کرنے کے بعد جب بتلایا کہ جہنم کس کا ٹھکانہ ہے اور جنت کس کا ٹھکانہ ہے. وہ کون لوگ ہیں جن کا انجام جنت ہے اور وہ کون لوگ ہیں جن کا انجام جہنم ہے. جہنمیوں کا اوصاف ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کفر و معصیت میں حد سے آگے بڑھ جائیں اور دوسری بات دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ دیں یعنی آخرت کو اکثر بھلا دیں اور دنیا کے لیے ہی کام کریں تو ان کا ٹھکانہ جہنم. اور اس کے مقابل میں جن کا ٹھکانہ جنت ہے کے تعلق سے دو باتیں فرمائی. ایک تو یہ ہے کہ وہ لوگ ہیں کہ جو کل اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے رہے یعنی اللہ کے خوف سے زندگی گزارتے رہے. اسی کا نام تقویٰ ہے. یعنی کوئی بات کہتے ہوئے اور کوئی کام کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچتے رہے. نہیں اللہ عز و جل ہم سے ناراض نہ ہو جائے تو اللہ کی ناراضگی سے بچتے ہوئے جو زندگی گزارے اور نفس کو خواہشات سے منع کیے یعنی خواہشات نفس پر چلنے کے بجائے اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلے تو ان کا ٹھکانہ جو ہے
जन्नत है। गोया सारी की सारी बुराइयों की जड़ यही है कि इंसान आखिरत को भूल जाए, इंसान इस बात को भूल जाए उसे एक रोज अपने रब के सामने खड़े। और जहां इंसान इस चीज को भूल जाता है तो फिर नफ्स की शरारतों में और नफ्स की खराबियों में उलझ के रह जाता है। आज हमारे जितने झगड़े हैं और जितने तनाज़ुआत हैं और जो खराबियां हमारे माशरे में पैदा हो चुकी है और जिस अंदाज से एक भाई दूसरे भाई का इस्तेहसाल करता है, इसके पीछे यही बात है। एक तो आखिरत की फिक्र दिलों से गायब हो चुकी है, एक रोज अपने रब के सामने खड़ा होना है ये तस्वुर गायब है, और दूसरी चीज ये है इंसान अपने नफ्स के पीछे चलता है। ये नफ्स एक ऐसी चीज है, जब इंसान नफ्स के पीछे पीछे चले, इस नफ्स को अपना कायद बना ले, तो फिर उसके बाद उसके अंदर बहुत सारी खराबियां आती हैं, बल्कि ये चीज उसको राह हक से हटा देती है और इसकी वजह से जमीन में फसाद रुनमा होता है। इसके बाद अल्लाह अज़्ज़ व जल ने क़यामत के ताल्लुक से इनके इस सवाल का जिक्र किया, यसअलूनका अनिस्साअति अय्याना मुर्साहा। वो आपसे क़यामत के बारे में पूछते हैं उसका वाक़े होना कब होगा, कब है। मुर्साहा कहते हैं लंगर अंदाज करने को, जैसा कि कश्ती या एक जो जहाज जो है समुद्र में लंगर अंदाज होती है, तो उसी से तस्वीर देते हुए कहा कि ये क़यामत कब होगी, दुनिया तो जा रही है, आखिर वो कब आएगा जब वो की रफ्तार रुक जाएगी। तो उसके जवाब में अल्लाह ताला ने पहले से कहा कि ऐ नबी, इसके बयान से आपका क्या ताल्लुक, आपको इसके लिए नहीं भेजा गया है कि आप लोगों को बताएं कि क़यामत कब आएगी या क़यामत कब नहीं आएगी, इसके लिए आपको नहीं भेजा गया है। आपका काम सिर्फ डराना है, लोगों को तंबीह करना है। और इसका जो इल्म है, ये इल्म किसके पास है, अल्लाह अज़्ज़ व जल के पास है। या इसमें हमें इस बात की तंबीह की गई, हम इस जानिब न देखें कि क़यामत कब आने वाली है, बल्कि हमको क़यामत की तैयारी करते रहनी चाहिए। पता नहीं किस लम्हा वक्त आ जाए और हम दुनिया से रुखसत हो जाए। जैसा कि हदीस में है, जो मर जाए उसकी क़यामत कायम हो गई। तो लिहाजा हमें चाहिए कि क़यामत के लिए तैयारी करते रहें। जैसा कि अनस अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, एक आराबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहा, मतस्साअ, क़यामत कब कायम होगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माज़ा आदत्ता लहा, तुमने उसके लिए क्या तैयारी की है। ये सवाल अहम नहीं है कि क़यामत कब होगी, बल्कि सवाल अहम ये है कि हमने के लिए क्या तैयारी की है। उसने जवाब में कहा कि मेरे पास ज्यादा नमाज या ज्यादा सत्य तो नहीं है, लेकिन मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान उसके साथ होगा जिससे उसने मोहब्बत। अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, हमें किसी हदीस से इतनी खुशी नहीं हुई जितनी खुशी के इस हदीस से हुई कि इंसान कल क़यामत के रोज उसके साथ होगा या उसके साथ उसका हशर होगा जिससे उसने मोहब्बत की है। और कहा कि हम अल्लाह से, उसके रसूल से, अबू बकर और उमर से हम मोहब्बत करते हैं, जो सालिहीन से और नेक लोगों से हम जो है मोहब्बत करते हैं। ये मोहब्बत भी एक इबादत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि वो आपसे क़यामत के बारे में पूछते हैं, उसका वाक़े होना कब है, फ़ीमा अंत मिन ज़िक्राहा, उसके बयान से आपका क्या ताल्लुक है, इला रब्बिका मुंतहाहा, आपके रब की तरफ उसकी इंतहा है। यानी उसके उसका जो हकीकी इल्म है वो आपके रब के पास। जैसा कि हदीस जिब्रील में है, जब जिब्रील इस्लाम ने इस्लाम, ईमान और एहसान के बारे में पूछा और आपने जवाब दिया, उसके बाद क़यामत के बारे में पूछा, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में कहा, मल मसऊलु अन्हा बिआलम मिन अस्साइल, जिससे पूछा गया है वो साइल से ज्यादा इल्म नहीं रखता है। फिर उन्होंने कहा इसके निशानियां बतलाइए, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद निशानियां बतलाई। तो क़यामत से पहले की जो निशानियां हैं, दो किस्म की है। एक वो निशानियां हैं जिन्हें छोटी निशानियां कहा जाता है, जिनमें से बहुत सारे जाहिर हो चुके हैं, और 10 निशानियां ऐसे हैं जिनको बड़ी निशानियां कहा जाता है,
جو قرب قیامت میں ظاہر ہوں گی، جیسا کہ دجال کا خروج ہے، اور اس طریقے سے یاجوج ماجوج اور ظہور، اور ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یہ سارے کے سارے جو بڑی نشانیاں ہیں یہ قرب قیامت میں ظاہر ہوں۔ اللہ عز و جل نے یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ انما انت منذر من یخشاھا، آپ تو اس کو ڈرانے والے ہیں جو قیامت سے ڈرتا ہے، یہ قیامت کے روز سے اس کے دل میں خوف ہے، آپ اس کو تنبیہ کرنے والے ہیں۔ گویا کہ وہ جب اس کو دیکھیں گے نہیں ٹھہرے یعنی دنیا میں مگر دن کی آخری گھڑی یا دن کی اول گھڑی، عشیہ کہتے ہیں تاج سے لے کے غروب شمس تک، یعنی عشیہ کہتے ہیں زوال سے لے کے غروب شمس تک کا وقت، اور ضحیٰ کہتے ہیں تاج سے لے کے سورج نکلنے سے لے کے زوال تک کا وقت، یعنی گویا قیامت کے روز لوگوں کو ایسا لگے گا گویا دنیا میں پورا دن نہیں رہے، دن کا ایک حصہ گویا دنیا میں رہ کر آئے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دنیا کی کیا حقیقت ہے۔ انسان کو تنبیہ کی گئی کہ دنیا کی حقیقت 60 سال 70 سال 80 سال جو آپ کو مل رہے ہیں ان کی حقیقت اتنی ہے کہ نصف یوم آپ کو ملا ہے۔ تو لہذا دنیا کو سب کچھ سمجھنے کے بجائے آخرت کی تیاری کرتے ہوئے زندگی گزارنی چاہیے۔ یہ اس صورت میں جیسا کہ دیگر صورتوں کی طرح سے اس کا موضوع آخرت ہے اور آخرت کی منظر کشی کی گئی ہے۔